تو علی بھائی میں لاسٹ ٹائم جب آپ سے پوڈ کاسٹ کی نا تو کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ میں اپنے دوستوں کو مینشن کیا کہ یہ سنو. تو ایک میں نے کمنٹ نیچے دیکھا, دوست نے اس کو منع کہ یار نہ سنی, اسے یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو بالکل نہ سنی, بس میں تجھے بتا دوں گا سننا نہیں ہے تو. ہاں جی, وہ یہ کامیابی ہے ہماری, انہیں پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علی بھائی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ ان کو سنو نہ, کیونکہ سنو گے تو پھر تم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ آپ کے بچوں نے سننا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے پرائمری اسکول سے بھاگے ہوئے مولوی جو مدرسوں میں آئے تھے انہیں نہیں سننا, انہوں نے ایک کوالیفائڈ انجینئر کو سننا ہے, ٹھیک ہے, جو تھرو آؤٹ اسی تعلیم سے انہی یونیورسٹی سے گزرا ہے, پوزیشن ہولڈر رہا ہے, جسے دنیا کا پتہ ہے. انہوں نے تمہاری باتیں نہیں سننی, ٹھیک ہے. تم نے اس چیز کو نہیں تسلیم کرنا. جس طرح یورپ میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اس وقت ٹرکی نے اسے فیل نہیں کیا, سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. وہ اسی چکر میں پڑے رہے کہ اس گولے میں جناب سور کی چربی ڈلتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, تو بس رہ گئے پیچھے, پھر وہ رہ گئے. اور پہلے تو مولویوں نے پرنٹنگ پریس کے اوپر بھی فتوے لگا دیے, تو ٹھیک ہے. اور یہ میں بتاؤں, یہ ان کے بڑوں کی سنت ہے, قرآن میں بھی آیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافر کہتے ہیں قرآن نہیں سننا. ہاں, اور جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو, یہی ذریعہ ہے کہ غالب آ جاؤ. یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ سنو تو تم غالب آ جاؤ گے. سرکار لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا, کیونکہ مجھے آپ کے بچوں تک پہنچنے کے لیے آپ کا دروازہ تبلیغی جماعت کی طرح کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ڈائریکٹ بیڈ روم میں ان کے موبائل کے اندر پہنچوں گا یوٹیوب کے ذریعے. آج اس کے آگے کو بند بنا کے بتائے, مجھے نہیں بنا سکتے. میں کہتا ہوں کہ جی انسانی تاریخ میں الیکٹرسٹی کے بعد جو انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا ایک ایفرٹ ہے, جسے میں معجزے کے لیول پہ دیکھتا ہوں, وہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ, موبائل, اس نے دنیا ادھر کی ادھر کر دی ہے. تو آپ بھی منع کرتے ہیں کسی کو کہ فلاں کو نہیں سننا؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں فلاں کو سنو, اچھا, اور انجوائے کرو. اچھا, کہ انجینئر صاحب قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ سٹوریاں سنا رہے ہیں. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سنواتے ہیں تاکہ تمہیں ڈیفرنس پتا چلے. ابھی رات کو جی ٹی وی پہ میری ریکارڈنگ ہوئی حضرت حسن ابن علی کے حوالے سے, میرے بھائی بھی ساتھ بیٹھے تھے, لائیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی. وہ سارے بڑے بڑے اپنے فرقوں کے علماء بیٹھے ہوئے, یقین کریں پوری گفتگو میں کسی ایک عالم نے کوئی آیت کوئی حدیث بیان نہیں کی, اور میری ایک ایک بات قرآن کی آیت اور احادیث سے. اب جب پبلک دیکھے کہ یار آ کے نا الفاظی کر رہے ہیں, شعر و شاعری کر رہے ہیں, یار یہ کون سی آپ دین کی خدمت اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے کہ جب آپ مخالف کو سنیں گے نا پھر آپ کو فیل ہوگا کہ فرق کیا ہے. پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آتی, ہاں جی, گرمی نہ ہو تو ایئر کنڈیشن کی قدر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں دوسروں کو سنیں, اور ہماری بھی ترقی کا راز یہ کہ ہم نے دوسروں کو سن سن کے اپنے اندر امپروومنٹ پیدا کی ہے, اور مسلسل ایک لرننگ پروسیس جاری ہے. یہ جب آپ کنویں کے مینڈک بن کے رہتے ہیں نا تو آپ کو نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کی ساروں کی کتابوں اور ان کے علماء کے نظریات, ان کی پبلک کیسے سوچتی ہے, یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں. بھائی اس لیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے شیعہ کو نہیں سننا, میں نے وہابیوں کو نہیں سننا, میں سب کو سنتا ہوں, ان کی کتابیں پڑھتا ہوں, پھر انالیسس کرتا ہوں, تو تب میرا نالج انہانس ہوا ہے نا. اس لیے مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ کبھی بھی اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ اپنے بزرگوں کو سننا ہے. تو ان کو ایک لمحے کے لیے ذرا پوچھیں, ابھی تمہاری 2 نمبری چیک ہوگی کہ تمہارے جو مخالف ہیں اگر وہ بھی یہی کہنا شروع کر دیں کہ ان کو نہیں سننا, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہاں یہ کہیں گے. مثلا دیوبندی علماء کیا کہیں گے کہ یہ بریلوی علماء جو اپنی پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو نہ سنو, کہیں گے بڑے غدار ہیں, کہیں گے نا. تو سرکار پھر جو چیز آپ آلریڈی مانے ہوئے ہیں تو اپنے باری ہے, تو پھر آپ وہی والی بات ہے کہ وہ ایک ساس کہتی ہے کہ جی میرا جو داماد ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے, اور جب اپنی بہو کی باری آتی ہے تو بیٹے کو بالکل اپوزٹ دیکھنا چاہتی ہے. تو یہ کام تو نہ کریں, تو یہ ناکام ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی میں نے انہیں ویٹیکن سٹی میں پھینک دیا, ہاں اس فیلڈ سے آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ آپ نہ مانے اس چیز کو, اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہیں, یہ مدرسے ویٹیکن سٹی بن چکے ہیں. پبلک نہیں ان کی بات سنتی. یار جمعے کے خطبے میں دوسری اذان کے وقت 80% لوگ آتے ہیں, یہ علماء کی حالت ہے. اور آپ یہاں ہماری اکیڈمی میں آئے, میرے آنے سے پہلے یہ ہال بھرا ہوا ہوتا ہے, اور یہ یہاں سے نہیں آتے بندے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, نہ بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یوٹیوب پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے یہاں بھی ایک دوست بیٹھے ہیں, ڈاکٹر ڈینٹسٹ ہے, وہ بھی کہتے ہیں جمعے کو میں علی بھائی کا ایک لیکچر گھر پہ سن لیتا ہوں, پھر نماز پڑھنے چلے جاتا ہوں, میں مسجد میں جا کے نہیں سنتا خطبہ. ظاہر ہے جی, یہ اب سٹوریاں سنا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس سے اگلا ورژن ہونا چاہیے, مسجد میں جائیں اور علماء کو بتائیں کہ یار تیاری کر کے یار آؤ, جس چیز کا کھا رہے ہو, تم سے تو فزکس کا پروفیسر بہتر ہے, وہ ایک دن پہلے تیاری کر کے تو جا کے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. یار تم لوگوں نے ہفتے میں ایک دن اور ٹوٹل 52 ہفتے آتے ہیں, بس 52 تقریریں کو اچھی سی یاد کر لو, سال بعد تقریر واپس آئے گی, قرآن کا ترجمہ شروع کر دو یار. لیکن نہیں,